جلوہ دربار دہلی یہ اکبر الہ آبادی کی کافی مشہور نظم ہے۔ اس نظم کی حیت مربع ہے، یعنی 4 مصروں پر مشتمل نظم کا ایک بند ہے۔ اس بند میں تقریباً 22 بند شامل ہے۔ UGC نیٹ، MS سیٹ، BA، MA اور دیگر معروضی امتحانات میں یہ نظم نصاب کا حصہ ہے۔ اس ویڈیو میں مکمل نظم، اس کا خلاصہ اور نظم سے متعلق اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ دسمبر 1898 میں لارڈ کرزن نئے وائسرائے کی حیثیت سے ہندوستان آئے۔ انہوں نے 1903 میں ایک دربار کا انعقاد کیا۔ اسی دربار پر اکبر الہ آبادی نے یہ نظم جلوہ دربار دہلی تحریر کی تھی۔ اس نظم کے دوسرے بند میں لارڈ اور ڈیوک 2 لفظ آئے ہیں۔ لارڈ جو کہ دراصل لارڈ لفظ ہے، جسے ہندوستانی لارڈ یا لاٹ صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ برطانیہ کا ایک اعزازی خطاب ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے مالک یا آقا کے۔ گورنر یا حاکم صوبہ کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح ڈیوک بھی خطاب ہے۔ نواب، رئیس یا امیر کے لیے یہ خطاب استعمال ہوتا تھا۔ اس نظم کے دوسرے بند میں لارڈ کو لاٹ اور ڈیوک خطاب کو استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور بند میں جنگل میں منگل ہونا محاورہ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے ویرانے میں عیش و عشرت کا سامان ہونا، یا غیر آباد جگہ میں رونق اور چہل پہل کا ہونا۔ دربار دہلی کے موقع پر کشمیری گیٹ سے باہر کنگز وے کیمپ تک خیمے لگائے گئے تھے۔ اس وقت وہ جگہ غیر آباد اور ویران تھی۔ خیمے لگنے کے بعد جب دربار کے لیے لوگ وہاں گئے تو خوب رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ مصرے میں اسی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اس نظم میں انگریزی الفاظ کا استعمال بھی بڑے معنی خیز انداز میں کیا ہے۔ اس نظم میں انہوں نے بہت سے انگریزی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آئیے پہلے مکمل نظم کو ہم سماعت کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سر میں شوق کا سودا دیکھا، دہلی کو ہم نے بھی جا دیکھا۔ جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا، کیا بتلائے کیا کیا دیکھا۔ جمنا جی کے پاٹ کو دیکھا، اچھے ستھرے گھاٹ کو دیکھا۔ سب سے اونچے لاٹ کو دیکھا، حضرت ڈیوک کناٹ کو دیکھا۔ پلٹن اور رسالے دیکھے، گورے دیکھے کالے دیکھے۔ سنگینے اور بھالے دیکھے، بینڈ بجانے والے دیکھے۔ خیموں کا ایک جنگل دیکھا، اس جنگل میں منگل دیکھا۔ برہما اور ورنگل دیکھا، عزت خواہوں کا دنگل دیکھا۔ سڑکیں تھی ہر کیمپ سے جاری، پانی تھا ہر پمپ سے جاری۔ نور کی موجیں لیمپ سے جاری، تیزی تھی ہر جم سے جاری۔ ڈالی میں نارنگی دیکھی، محفل میں سارنگی دیکھی۔ بیرنگی بارنگی دیکھی، دہر کی رنگا رنگی دیکھی۔ اچھے اچھوں کو بھٹکا دیکھا، بھیڑ میں کھاتے جھٹکا دیکھا۔ منہ کو اگرچہ لٹکا دیکھا، دل دربار سے اٹکا دیکھا۔ ہاتھی دیکھے بھاری بھرکم، ان کا چلنا کم کم تھم تھم۔ زرری جھولے نور کا علم، میلوں تک وہ چمچم چمچم۔ پر تھا پہلوئے مسجد جامع، روشنیاں تھی ہر سو لامع۔ کوئی نہیں تھا کسی کا سامع، سب کے سب تھے دید کے تامے۔ سرخی سڑک پر کٹتی دیکھی، ساز بھی بھیڑ میں گھٹتی دیکھی۔ آتش بازی چھٹتی دیکھی، لطف کی دولت لٹتی دیکھی۔ چوکی ایک چولکھی دیکھی، خوب ہی چکھی پکھی دیکھی۔ ہر سو نعمت رکھی دیکھی، شہد اور دودھ کی مکھی دیکھی۔
ایک کا حصہ منو سلوا، ایک کا حصہ تھوڑا حلوا، ایک کا حصہ بھیڑ اور بلوا، میرا حصہ دور کا جلوہ۔ اوج برٹش راج کا دیکھا، پرتوے تخت و تاج کا دیکھا، رنگ زمانہ آج کا دیکھا، رخ کرزن مہراج کا دیکھا۔ پہنچے پھان کے ساتھ سمندر، تحت میں ان کے 20 بندر، حکمت و دانش ان کے اندر، اپنی جگہ ہر ایک سکندر۔ اوج بخت ملاکی ان کا، چرکے حق طبقاکی ان کا، محفل ان کی ساقی ان کا، آنکھیں میری باقی ان کا۔ ہم تو ان کے خیر طلب ہے، ہم کیا ایسے ہی سب کے سب ہے، ان کے راج کے عمدہ ڈھب ہے، سب سامان عیش و طرب ہے۔ ایگزیبیشن کی شان انوکھی، ہر شے عمدہ ہر شے چوکی، عقلی دس کی ناپی جوکھی، من بھر سونے کی لاگت سوکھی۔ جشن عظیم سال ہوا ہے، شاہی فورٹ میں بال ہوا ہے، روشن ہر ایک ہال ہوا ہے، قصہ ماضی حال ہوا ہے۔ مشہور کوچہ و برزن، بال میں ناچے لیڈی کرزن، تائرے ہوش تھے سب کے لرزن، رشک سے دیکھ رہی تھی ہر زن۔ ہال میں چمکی آکے یکایک، زرری تھی پوشاک جھکا جھک، محو تھا ان کا اوج سما تک، چرخ پہ زہرا ان کی تھی گاہک۔ گو رقاصہ اوج فلک تھی، اس میں کہاں یہ نوک پلک تھی، اندر کی محفل کی جھلک تھی، بزم عشرت صبح تلک تھی۔ کی ہے یہ بندش ذہن رسانے، کوئی مانے خواہ نہ مانے، سنتے ہیں ہم تو یہ افسانے، جس نے دیکھا ہو وہ جانے۔ آئیے مکمل نظم سماعت کر لینے کے بعد بند کے اعتبار سے نظم کا خلاصہ سماعت کرتے ہیں۔ نظم کا آغاز ہوتا ہے کچھ اس طرح سے: سر میں شوق کا سودا دیکھا، دہلی کو ہم نے بھی جا دیکھا، جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا، کیا بتلائے کیا کیا دیکھا۔ جمنا جی کے پاٹ کو دیکھا، اچھے ستھرے گھاٹ کو دیکھا، سب سے اونچے لاٹ کو دیکھا، حضرت ڈیوک کناٹ کو دیکھا۔ پلٹن اور رسالے دیکھے، گورے دیکھے کالے دیکھے، سنگینے اور بھالے دیکھے، بینڈ بجانے والے دیکھے۔ خیموں کا ایک جنگل دیکھا، اس جنگل میں منگل دیکھا، برہما اور ورنگل دیکھا، عزت خواہوں کا دنگل دیکھا۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی شوق ہوا کہ دہلی جا کر دربار دہلی کا جلوہ دیکھے۔ وہ دہلی آئے، دریائے جمنا کا پاٹ اور صاف ستھرے گھاٹ دیکھے، سب سے اونچے لارڈ جنہیں لارڈ کہا جاتا، لاٹ کہا جاتا، ہندوستانی زبان میں، ہندوستانی لب و لہجے میں، اور ڈیوک کناٹ کے دیدار کیے۔ پلٹن فوجی، رسالے ہتھیار بند، گورے کالے فوجی تھے، اور انہی فوجیوں کے ساتھ بینڈ بجانے والے بھی موجود تھے۔ دور تک، کتنی دور تک؟ کشمیری گیٹ سے کنگز وے کیمپ تک خیموں کا جنگل تھا، جدھر نظر جاتی تھی خیمے ہی خیمے تھے۔ دربار دہلی کے لیے بلند مرتبہ عزت دار لوگوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا کہ وہ کس مقام پر رہے گا، کسے کون سا مقام ملے گا، اس کا خیمہ کہاں ہوگا، ہمارا خیمہ کہاں ہوگا، وہ انگریز حکمراں کے کس قدر نزدیک رہے گا، کون انگریز حکمراں کے کس قدر نزدیک رہے گا۔ خیموں کا ایک جنگل دیکھا، اس جنگل میں منگل دیکھا، برہما اور ورنگل دیکھا، عزت خواہوں کا دنگل دیکھا۔ خیموں کے لیے آپس میں ہونے والے دنگل کا مشاہدہ بھی اکبر نے کیا تھا۔ مزید لکھتے ہیں: سڑکیں تھی ہر کیم سے جاری، پانی تھا ہر پمپ سے جاری، نور کی موجیں لیم سے جاری، تیزی تھی ہر جم سے جاری۔ ڈالی میں نارنگی دیکھی، مخمل میں سارنگی دیکھی، بے رنگی بارنگی دیکھی، دہر کی رنگا رنگی دیکھی۔ اچھے اچھوں کو بھٹکا دیکھا،
بھیڑ میں کھاتے جھٹکا دیکھا، منہ کو اگرچہ لٹکا دیکھا، دل دربار سے اٹکا دیکھا۔ ہاتھی دیکھے بھاری بھرکم، ان کا چلنا کم کم تھم تھم، زرری جھولے نور کا علم، میلوں تک وہ چمچم چمچم۔ پر الہ آبادی کہتے ہیں کہ خیمے لگانے میں یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ ہر کیمپ کا الگ راستہ تھا جو سڑک تک جاتا تھا۔ ہر طرف پانی کے پمپ لگے ہوئے تھے، روشنی کے لیے لیمپ کا انتظام تھا۔ ہر شخص تیزی سے دوڑ دوڑ کر کام کر رہا تھا۔ کہیں سجاوٹ زیادہ تھی اور کہیں کم۔ ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے درختوں ٹہنیوں پر مصنوعی نارنگیاں لگائی گئی تھی۔ محفل میں موسیقی میں سارنگی بج رہی تھی۔ اس قدر لوگ تھے اور رونق تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پوری دنیا یہاں سمٹ آئی ہے۔ لوگوں کے ہجوم میں اچھے اچھے بھٹک رہے تھے، بھیڑ میں دھکے لگ رہے تھے۔ اس وجہ سے لوگوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، مگر ان کا دل دربار میں اٹکا ہوا تھا۔ بھاری بھرکم ہاتھیوں کی کمر پر سنہری کام والی جھولے پڑی ہوئی تھی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ جدھر نظر جاتی تھی میلوں تک رونق ہی رونق نظر آ رہی تھی۔ اکبر الہ آبادی مزید لکھتے تھے، پرتھا پہلوئے مسجد جامع، روشنیتی ہر سو لامے، کوئی نہیں تھا کسی کا سامے، سب کے سب تھے دید کے تامے۔ سرخی سڑک پہ کٹتی دیکھی، ساز بھی بھیڑ میں گھٹتی دیکھی، آتش بازی چھٹتی دیکھی، لطف کی دولت لٹتی دیکھی۔ چوکی ایک چولکھی دیکھی، خوب ہی چکی پکی دیکھی، ہر سو نعمت رکھی دیکھی، شہد اور دودھ کی مکھی دیکھی۔ ہر ایک کا حصہ منو سلوا، ہر ایک کا حصہ تھوڑا حلوہ، ایک کا حصہ بھیڑ اور بلوا، میرا حصہ دور کا جلوہ۔ آپ کہتے ہیں کہ جامع مسجد کے اطراف میں بھی لوگ موجود تھے۔ ہر طرف روشنی سے علاقہ جگمگا رہا تھا۔ اس قدر بھیڑ تھی کہ کوئی کسی کی بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ سب کے سب اس بات کے خواہش مند تھے کہ کسی طرح دربار کا جلوہ انہیں نظر آ جائے۔ سڑکوں پر سرخ بجری کوٹ کر ڈالی گئی تھی، بھیڑ میں سانس لینا محال تھا۔ آتش بازی چھوڑی جا رہی تھی، مفت میں لطف اندوز ہونے کے سامان تھے۔ لطف کی دولت لٹتی دیکھی سے مراد ہے بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے لطف حاصل کرنا۔ دربار کے لیے ایک بہت قیمتی چوکی کا اہتمام کیا گیا تھا، چولکھی یعنی 4 لاکھ کی چوکی۔ ہر طرف نعمتیں رکھی ہوئی تھی، کھانے پینے کا سامان موجود تھا، اسی کے ساتھ شہد اور دودھ پر بیٹھنے والی مکھی بھی موجود تھی۔ یہ اکبر کا طنزیہ لہجہ ہے، مگر عالم یہ تھا کہ کسی کے حصے میں لذیذ کھانے آ رہے تھے تو کسی کو صرف حلوے پر اکتفا کرنا پڑ رہا تھا۔ کوئی بھیڑ اور ہنگاموں کا حصہ بنا ہوا تھا۔ اکبر کہتے ہیں کہ ان کے حصے میں دور کا جلوہ آیا، یعنی انہوں نے دور ہی سے دربار دہلی منعقد ہوتے دیکھا۔ آپ اندازہ لگائیے مکمل نظم اکبر صاحب نے دربار دہلی پر رقم کی، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا کافی دور سے دیکھا۔ غور فرمائیے، اگر انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع مل جاتا تو نظم میں اور کیا کیا بیان کرتے اور نظم کتنی طویل ہو جاتی۔ اوجے برٹش راج کا دیکھا، پرتوے تخت و تاج کا دیکھا، رنگ زمانہ آج کا دیکھا، رکھے کرزن مہراج کا دیکھا، پہنچے پھان کے ساتھ سمندر، تحت میں ان کے 20 بندر، حکمت و دانش ان کے اندر، اپنی جگہ ہر ایک سکندر، اوجے بخت ملاکی ان کا، چرخے ہفت تباکی ان کا، محفل ان کی ساکی ان کا، آنکھیں میری باقی ان کا۔ ہم تو ان کے خیر طلب ہے، ہم کیا ایسے ہی سب کے سب ہے، ان کے راج کا عمدہ ڈھب ہے، سب سامان عیش و طرب ہے۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں اس موقع پر
ब्रिटिश हुकूमत का उरूज नजर आया। तख्त व ताज की चमक देखकर आज के जमाने के रंग का ख्याल आया। वक्त किस कदर बदल गया है। कभी यहाँ मुगलों की हुकूमत थी और अब तख्त पर लॉर्ड कर्ज़िन तशरीफ फरमा है। अंग्रेज हिंदुस्तान में 7 समंदर पार से आए थे। उनके साथ 20 आला अफसर थे, जिनमें अक्लें कूट कूट कर भरी हुई थी और हर एक अपनी जगह सिकंदर था। उस वक्त अंग्रेजों की खुश नसीबी पूरे उरूज पर थी। उनकी वसी हुकूमत और सल्तनत को देखकर अंदाजा हो रहा था कि 7वें आसमान तक अंग्रेजों की हुकूमत है। अंग्रेजों की महफिल थी और उस महफिल में वही छाए हुए थे। शायर कहते हैं कि उनकी आंखें सब चीजों को देख रही थी। आखिरी बंद में अकबर कहते हैं कि वो तो उनके खैर ख्वाह है और सिर्फ वो ही नहीं, सभी लोग उनकी तरह बही ख्वाह है, क्योंकि उनके हुकूमत करने के तरीके शानदार है और ऐश व इशरत के सामान की कोई कमी नहीं। यहाँ भी अकबर ने तंजिया लबो लहजा इस्तेमाल किया है। इसी तरह निसाब में अकबर इलाहाबादी की और भी कई नज़में शामिल है, जैसे फर्जी लतीफ़ा, बरके कलीसा, नई तहजीब, आमनामा, इशरती घर की मोहब्बत का मजा भूल गए, दरबार 1911। इस चैनल पर अकबर इलाहाबादी की तमाम तर नज़मों को और उनके खुलासों को पेश किया जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और दोस्त अहबाब में वीडियो की लिंक को जरूर शेयर कीजिए। मजीद कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात से हमें आगाह फरमाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।